نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما محترم ناظرین سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بزم عملیات اور میں ہوں آپ کا خادم عبد المجید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جو فضائل و مناقب میں تمام آیات سے بڑھ کر ہے، جسے ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور فرض نماز کے بعد پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ بھی آتی ہے کہ بندے کے درمیان اور اس کے جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف ایک ہی چیز حجاب ہوتی ہے، وہ موت۔ جیسے انسان کو موت آتی ہے پھر انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک دوستو آیت الکرسی کے متعلق ہے۔ فن عملیات میں کافی اعمال مقبول ہیں، لیکن آیت الکرسی کی جو فضیلت ہے دوستو یہ بہت بڑی ہے، اور دنیا کا کوئی سی بڑے سے بڑا عامل ہو، کامل ہو، وہ اس عمل کے بغیر کہیں بھی نہیں چل سکتا، چونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ عامل جب حصار لگاتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ حصار لگاتا ہے۔ جنات و شیاطین سے حفاظت کے لیے اسی کو پڑھا جاتا ہے، اور اسی سے جادو کو دور کیا جاتا ہے، اور اسی عمل کے ذریعے سے عامل اپنی بھی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت اور گھر کی حفاظت بھی اس عمل کے ساتھ ممکن ہے دوستو۔ تو چلتے ہیں آج آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا کرنے کے طرق آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اور آیت الکرسی کی کچھ خاصیات یا پھر خاصیات پر ایک الگ مستقل ویڈیو بناؤں گا کہ آیت الکرسی کا استعمال کیسے کیا جائے فن عملیات کے اندر۔ تو دوستو آگے چلنے سے قبل چھوٹی سی گزارش، اگر آپ ہمارے چینل بزم عملیات پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیں اور لائک کریں اور آخر میں شیئر بھی کر دیں۔ تو دوستو کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو اس کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ یہ نہیں کہ جو پیسے وغیرہ ہم دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ مراد نہیں ہوتی ہے۔ فن عملیات کے اندر جو زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد اس عمل کی پڑھائی، عمل کی زکوٰۃ یعنی عمل کی پڑھائی۔ تو عامل جو ہوتے ہیں یہ ہر عمل کی پڑھائی کرتے ہیں۔ کافی سارے لوگ یہ اشکال کر دیتے ہیں کہ جی دیکھو یہ مول صاحب، یہ پیر صاحب تویز لکھ کے دیتے ہیں، کچھ وقت کچھ محنت بھی نہیں لگتی، اور کیا کرتے ہیں پھر عمل کا ہدیہ لے لیتے ہیں، تویز کا ہدیہ لے لیتے ہیں، کچھ محنت بھی نہیں کرنا پڑتی۔ تو دوستو اس کام میں بہت محنت ہے۔ کسی ماہر عامل سے پوچھو کہ اس فن کے اندر آیا محنت کرنا پڑتی ہے یا نہیں کرنا پڑتی، وہ ضرور بتائے گا کہ بھائی اس کام میں بہت ہی بڑی محنت ہے، بہت بڑی محنت ہے۔ اب دیکھیں، پوچھیں کتنی محنت اس میں ہوتی ہے کہ ایک آیت کا عامل بننے پر کتنی محنت ہوتی ہے کہ اس آیت کی پڑھائی مخصوص تعداد میں، مخصوص وقت میں 41 رات تک اس کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے بندہ اس آیت کا عامل بنتا ہے اور اس آیت کو استعمال کر سکتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اس عمل سے مستفید ہو سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے دوستو کہ انسان کتابیں اٹھائے اور لکھ لکھ کے دیتا رہے، تو اس سے اس کو اور لوگوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ فائدہ تبھی حاصل ہوتا ہے، کوئی بھی فن ہو تو اس کے اندر محنت کرنا پڑتی ہے، کوئی بھی فن ہو تو آپ اس سے دوسروں کو مستفید اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کو خود کو اس میں عبور حاصل نہ ہو۔ ایک استاذ ہے، وہ ایسے کسی سے اجازت لے کے وہ نہیں پڑھا سکتا کہ جی مجھے اجازت دے دو میں امام مسجد بن جاؤں، میں حفظ کی کلاس میں بیٹھ جاؤں۔ تو کسی سے اجازت بھی لے لے تو وہ اس شعبے کا اہل تو نہیں بنے گا نا۔ تو پہلے کیا کرے گا، اس کے اندر محنت کرے گا، قرآن مجید کو پڑھے گا، سیکھے گا، جب پڑھ لے گا پھر جا کر کے وہ پڑھانے بیٹھ سکے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ امام مسجد نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ امامت کے پورے جو شرائط ہیں ان پر نہ اترے، قرآن مجید سے ہی پڑھنا آتا ہو، باشرح شخص ہو، تو کافی ساری اس کی بھی شرائط ہیں،
تب جا کر کے وہ امام بن سکے گا۔ تو اسی طرح کوئی عامل، کوئی پیر ایسے نہیں بن جاتا کہ کسی نے کہہ دیا کہ بس تم یہ کام کرتے رہو، تمہیں اجازت ہے۔ ہاں، اس کی اجازت تو مل جائے گی، لیکن بعد میں خود یہ نقصان اٹھائے گا۔ تو ہر کام کو سیکھنے کے لیے دوستو محنت ہے، تو اس کام کے اندر بھی محنت ہے۔ تو بات کچھ لمبی ہو رہی ہے، چلتے ہیں آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا کرنے کے طرق بیان کرتے ہیں۔ تو دوستو آیت الکرسی کا ایک عظیم الشان عمل ہے، اس کے مختلف مراحل ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی تمام منازل کو طے کر لیتا ہے، وہ ایک عامل کامل بن جاتا ہے، وہ اپنے اعمال کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس دور کے اندر کافی سارے لوگ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو حقیقت کے اندر کہ ہمارے اعمال سلب ہو جاتے ہیں۔ تو آیت الکرسی کا جو عمل ہے دوستو، اس سے عامل کے اعمال کی حفاظت رہتی ہے، کوئی عمل اس سے سلب نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی جادوگر، کوئی جن بھوت جتنا بھی زور لگائے، لیکن آیت الکرسی کا عامل اس کے سامنے آڑ بن جاتا ہے، اس کا عمل اس سے کوئی چیز چھین نہیں لی جا سکتی۔ تو دوستو اس کی زکوٰۃیں کچھ تو چھوٹے درجات ہیں، کچھ بڑے درجات ہیں، اس کے تمام درجات ہمیں طے کرنے چاہیے، پھر بندہ عامل کامل بن جاتا ہے۔ ایک درجہ دوستو اس کا یہ ہے، توجہ سے سنیں، آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اس کا درجہ ہے 41 بار کا 41 رات تک۔ اول آخر آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور درمیان میں آیت الکرسی کو 41 بار پڑھیں، 41 بار 41 بار۔ وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک۔ کوئی اس میں ترک حیوانات جلالی جمالی کی پرہیز بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ ہر عمل کے اندر جو پہلی شرط ہوتی ہے نا میرے بھائی، وہ ہوتی ہے گناہوں سے بچنا۔ جب ہم گناہوں سے بچ کر بھی کوئی عمل کریں گے تو اس کے اندر تاثیر پھر بڑھ جاتی ہے۔ جتنا تقویٰ، جتنی طہارت ہو، عمل کے اندر قوت، طاقت زور پکڑتی ہے۔ تو اس کے اندر کوئی ترک حیوانات کی کوئی شرط نہیں ہے، صرف گناہوں کا پرہیز ہے۔ جب آپ 41 دن پورے کر لیں، پھر اس کا بعد آپ اس کا ورد روزانہ کم از کم 7 بار ضرور کریں، 7 بار روزانہ آپ یومیہ آیت الکرسی کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہے 170 بار کا، 170 بار ڈیلی 41 رات تک آپ آیت الکرسی کو پڑھیں، اس کے عامل بن جائیں گے۔ لیکن اس عمل کی بھی اجازت ضروری ہے اور نگرانی بھی ضروری ہے۔ اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عامل کامل کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میں یہ کام سیکھنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو اجازت دے دیں گے، ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں۔ پھر دوسری شرط ہوتی ہے نگرانی، کہ آپ کا استاد کے ساتھ رابطہ رہے کہ استاد جی میں یہ عمل کر رہا ہوں، آپ میری نگرانی فرمائیے، وہ پھر نگرانی بھی کریں گے۔ تو 170 بار ڈیلی 41 رات تک آیت الکرسی کو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، 2 درجے۔ تیسرا درجہ ہے 313 بار 41 رات تک۔ یہ درجہ کچھ مشکل ہے دوستو، اس میں جنات بھی آتے ہیں۔ بس اوقات وہ نیند میں بھی خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چارپائی کے نیچے سے بیل کی طرح وہ پھوں پھوں کر رہے ہوتے ہیں، یوں بھی ہو جاتا ہے بس اوقات، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر 11 بار آیت الکرسی کا حصار بھی لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے، بڑے گوشت کا پرہیز بھی آپ کو کرنا پڑے گا، جگہ کی پابندی، وقت کی بھی پابندی۔ جب آپ 41 رات پوری کر لیں تو پھر ڈیلی آیت الکرسی کو 21 بار پڑھیں۔ 3 درجے ہو گئے، 41 بار، 170 بار، 313 بار، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ 313 بار والا جو عمل ہے نا دوستو، یہ بھاری ضرور ہے۔ آپ کو نیند کے اندر کچھ بوجھ محسوس ہو یا چارپائی کے ارد گرد کچھ حرکات محسوس ہو تو آپ نے خائف نہیں ہونا ہے، عمل کو بالکل آپ نے خلوت میں کرنا ہے دوستو۔ خلوت کے اندر عمل کرنے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یکسوئی عامل کو حاصل ہوتی ہے کہ ادھر کوئی آ جا نہیں سکتا۔ جب عمل کے اندر یکسوئی پوری ہونا دوستو، پھر اس عمل کا فائدہ بہت ہی بڑا فائدہ ہوتا ہے، سمجھ گئے۔ 3 درجے۔ چوتھا درجہ ہے 521 بار ڈیلی 41 رات تک۔ 5واں درجہ ہے 700 بار 41 رات تک، ٹھیک ہے۔ چھٹا درجہ ہے اس کا اب 1100 بار آیت الکرسی کو آپ ڈیلی پڑھیں 41 رات تک، یہ بہت ہی بڑا درجہ ہے دوستو۔ یہ ہے آیت الکرسی کے درجات۔ اور 7واں درجہ بھی ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کو آپ نے 1.25 لاکھ بار پڑھنا ہے، 1.25 لاکھ بار، جتنے عرصہ میں ہو سکے، ٹھیک ہے۔ ایک چلے میں نہیں تو 2 میں یا 3 میں۔ اور اکثر عاملین جو 1.25 لاکھ والی زکوٰۃ اس کی نکلواتے ہیں نا آیت الکرسی کی، وہ 3 چلوں میں نکلواتے ہیں۔ تو 3 چلوں کے اندر آپ آیت الکرسی کو 1.25 لاکھ بار پڑھ
لیں۔ اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ مخصوص تعداد رات کی ہوتی ہے، اس میں پڑھواتے ہیں، اور دن میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی باوضو ہو کر کے آیت الکرسی کا ورد کرواتے ہیں کہ 1.25 بار کسی نہ کسی طرح آیت الکرسی کو پورا کر لیا جائے۔ اب دوستو اس کے بعد آپ آیت الکرسی کے عامل کامل بن جائیں گے، اور جادو جنات کا جتنا بھی بڑے سے بڑا کیس آپ کے پاس آئے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ اس کے اندر کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اگر کوئی شخص اتنے بڑے درجات نہیں کر سکتا ہے تو وہ کم از کم آیت الکرسی کے 3 یا 4 درجات تو ضرور کرے۔ 41 بار والا بھی کر لے، 170 بار والا بھی کر لے، 313 بار والا بھی کر لے، اور کچھ وقت نکال کر کے 500 بار والا بھی ضرور کر لے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو آیت الکرسی کے درجات کر ہی لینے چاہیے، اور اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ڈیلی آیت الکرسی کی پڑھائی ہوتی ہے دوستو، وہ 21 بار صبح و شام عمل کرتا رہے، عمل اس کے قابو میں رہتا ہے۔ قابو میں رہنے کا مطلب کہ اس عمل کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے، اور عامل جہاں کہیں ہاتھ ڈالتا ہے تو عمل کا اثر فوری طور پر شروع ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آیت الکرسی کے حوالے سے۔ آخر میں آیت الکرسی کا جو تلفظ ہے وہ بھی آپ میری زبان سے سن لیں، اور آپ اسی کے مطابق آیت الکرسی کو پڑھیں، چونکہ کافی سارے لوگ جن کا مدارس میں وقت نہیں لگا ہوتا قرآن حضرات کے پاس، تو وہ کچھ غلطیاں بھی کر جاتے ہیں۔ تو آپ ایک بار آیت الکرسی مجھ سے سنتے جائیں آہستہ آہستہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ وہاں تو آپ تیزی سے پڑھنا پڑے گی نا، لیکن پہلے اس کا جو تلفظ ہے وہ صحیح کر لیں۔ ایک صاحب آئے، وہ جناتی مریض تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو سناتا ہوں آیت الکرسی، آپ مجھ سے سنیں۔ پہلے تو وہ بیچارے ٹھیک پڑھتے گئے، نوم کو کہیں نوم پڑھ رہے تھے، جب اس کے آخری الفاظ پہ پہنچے نا ولا یعودہ، اس کو ولا یعودہ پڑھنے لگے۔ تو جن حضرات کا مدارس میں وقت نہیں لگا ہوتا، قراء کے پاس وقت نہیں لگا ہوتا، تو وہ کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں، اور بس اوقات بڑی بڑی غلطیاں بھی کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی قریبی قاری صاحب سے اپنا قرآن مجید صحیح کرنا ضرور سیکھیں، اور نماز کے اندر بھی یہی پڑھتے ہیں، اور عملیات کے اندر تو یہی اللہ کا کلام ہی چلتا ہے نا ہر جگہ۔ اور جب ہم اس کو صحیح پڑھنا سیکھ لیں گے تجوید کے ساتھ، پھر عمل کی جو تاثیر ہوتی ہے نا میرے بھائیوں، وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے یہ جتنے اوراد وظائف ہیں ان کا ضبط تلفظ بھی ساتھ ساتھ ضرور سیکھیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہمیں حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آخر میں گزارش، بزم عملیات پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اجازت دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلی ویڈیو آیت الکرسی کو عملیات میں استعمال کیسے کیا جائے اس پر ہوگی۔ اجازت دیجئے، السلام